قومی بچت اسکیموں پہ زکوٰۃ کٹوتی کے حوالے سے میں نے ویڈیو پوسٹ کی تھی، تو آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات آئے ہیں، ان کو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کون کون سی بچت اسکیموں کے اوپر زکوٰۃ ایکچولی کٹ ہوگی۔ اور زکوٰۃ کٹوتی کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ یکم اور دو کو تو ہفتہ اور اتوار کی وجہ سے بینک ویسے بند تھے۔ اب جو زکوٰۃ کٹوتی ہے وہ 3 مارچ کو ہونے جا رہی ہے، یعنی کل بروز سوموار کو یہ زکوٰۃ کٹوتی ہوگی تمام بینکوں کے سیونگ اکاؤنٹ سے۔ اور کل عام لین دین کے لیے تمام بینک جو ہیں وہ بند رہیں گے، چاہے پرائیویٹ ہیں چاہے قومی بچت ہے۔ تو اس میں یہ آپ لوگوں کے جو سوالات آئے ہیں کٹوتی کے حوالے سے ہیں، بہت سارے سوالات آپ لوگوں نے کیے، جس میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے حال ہی میں اگر اپنی انویسٹمنٹ جمع کروائی ہے تو اس حوالے سے آپ لوگوں نے پوچھا ہے، اور کچھ ایسی بچت اسکیمیں ہیں جن کو آپ نے مینشن کیا ہے کہ ان بچت اسکیموں کے اوپر بھی زکوٰۃ کی کٹوتی ہے، یا کس طرح سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ زکوٰۃ سے بچیں۔ زکوٰۃ آپ کو دینی چاہیے، یہ آپ کے مال کی کہتے ہیں نا میل ہوتی ہے، یہ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جس بندے کے پاس مال ہے اس کے اوپر یہ پیسے رکھنا ایک طرح سے سمجھیں کہ حرام ہے، میں اس کو سیدھا کہتا ہوں۔ اب اگر جو لوگ زکوٰۃ دینے میں کوتاہی کرتے ہیں یا تو ان کو مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے پورے سال میں، اس میں چوری بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شو کر رہا ہوں، یا کوئی ایسا لاس ہو سکتا ہے جو ہم بڑی خوشی سے برداشت کر رہے ہوتے ہیں، بیماری کی صورت میں ہو سکتا ہے، کوئی چیز گم ہو سکتی ہے، اس طرح کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر آپ سوچیں گے کہ یار ہم نے کہاں پہ کوتاہی کی ہے، تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یار میں نے اس بار زکوٰۃ دینے میں کوتاہی کی ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، زکوٰۃ دینی چاہیے، کچھ بھی نہیں ہوتی، 2.5% ہے۔ اگر 100 میں سے دیکھیں آپ کو 2.5 روپے دینے پڑتے ہیں، اور 1 لاکھ ہے تو اس میں سے 2500 روپے آپ کو دینے پڑتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہی ہوتی ہے، اور اس کو دینے کے بعد آپ کو جو دلی سکون ملتا ہے، اور پلس جو ہے آپ کے مال میں ایک تو برکت رہتی ہے، محفوظ رہتا ہے، اور آپ یعنی دلی اطمینان بھی محسوس کرتے ہیں، دوسروں کی ہیلپ بھی ہو جاتی ہے، اور آپ کی طرف سے یہ ایک فرض بھی ادا ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ ہاں یہ چیز ہے کہ آپ CZ50 فارم جمع کروائیں، قومی بچت سے کٹوتی نہ کروائیں، یا اگر پرائیویٹ بینکوں کے کسی سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہیں تو ان کو زکوٰۃ نہ کاٹنے دیں، بلکہ CZ50 فارم جمع کر کے خود زکوٰۃ دیں، اپنے رشتہ داروں کو جو غریب ہیں، اپنے محلے داروں کو جو غریب ہیں، اور دیگر مصارف جو اسلام کے مطابق ہیں ان کو زکوٰۃ دیں۔ اب آ جاتے ہیں سب سے پہلے پرائیویٹ بینکوں کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں پرائیویٹ بینکوں میں بھی قومی بچت کی طرح ایسے اکاؤنٹس ہیں جو آپ کو ڈیلی بیس پہ منافع کیلکولیٹ کر کے دے رہے ہوتے ہیں، اور ماہانہ بیس پہ آپ کو پرافٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں یہ ٹرم فری ہوتے ہیں، یعنی آپ جب بھی چاہیں پیسے اس میں سے نکال سکتے ہیں، جب بھی چاہیں اس میں مزید ڈال سکتے ہیں۔ تو ایسے اکاؤنٹس کے اوپر جو زکوٰۃ ہے وہ ایز پر رول یکم رمضان کو، یا جو بھی پہلی ڈیٹ بنتی ہے، جیسے ابھی ویکنڈ آ گیا تو اب 3 پہ چلی گئی، تو جو بھی ویری فرسٹ ڈے ہوگا رمضان کا ورکنگ ڈے، اس میں زکوٰۃ کی کٹوتی ہو جاتی ہے۔ ایسے اکاؤنٹس جن میں آپ عام طور پہ لین دین کر رہے ہوتے ہیں، سیونگ اکاؤنٹس ہیں، تو ان اکاؤنٹس کے اوپر یکم رمضان کو یا فرسٹ کو جیسے اب آ رہی ہے تو کٹ جاتی ہیں۔ باقی جو اکاؤنٹس ہیں جو ٹرم ڈپازٹس ہوتے ہیں، جب وہ میچور ہوتے ہیں، جب ان کے آپ کو انکیشمنٹ آپ لینے جاتے ہیں تو اس وقت اس کی کٹوتی ہوتی ہے، کیونکہ بیک اینڈ پہ وہ سارا سسٹم ہوتا رہتا ہے۔ تو ایٹ دی اینڈ جب آپ حساب کرتے ہیں تو وہ زکوٰۃ کی کٹوتی بھی آپ کو مائنس ملتی ہے، اور ٹیکس کی کٹوتی بھی وہ ساتھ ساتھ آپ کو مائنس ملتی ہے، جس کی مثال میں ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ کی آپ کو دیتا ہوں۔ اس میں کمپاؤنڈنگ پرافٹ ہوتا ہے، تو اس کا ہر سال کا حساب ہوتا جاتا ہے، تو ایٹ دی اینڈ 10ویں سال میں جا کے آپ کو ٹوٹل وہ چیزیں مائنس کر کے دے دیتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جو قومی بچت کی اسکیمیں ہیں، اس میں 1 بائی 1 میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ انفارمیشن شیئر کروں گا۔ 1 بائی 1 اگر ہم صورتحال دیکھتے ہیں، اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹ یا اکاؤنٹ ہے، تو اس میں 3 سال کا ٹائم پیریڈ ہے، تو 3 سال بعد ہی جب آپ انکیشمنٹ لیتے ہیں تو آپ سے زکوٰۃ کی مکمل کٹوتی کی جاتی ہے، اگر آپ CZ50 فارم جمع نہیں کرتے۔ اب اس کے بعد ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ ہے، اس کا بھی اسی طرح یہ ٹرم ڈپازٹ ہوتا ہے کہ بھئی 10 سال کے لیے یہ آپ نے ٹرمز اینڈ کنڈیشن ایکسیپٹ کی ہوتی ہیں، تو اس کا پرافٹ جب ملے گا اور آپ انکیشمنٹ لیں گے تو اس وقت اس کے اوپر بھی زکوٰۃ کی کٹوتی ہوتی ہے۔
اب آ جاتے ہیں ریگولر انکم سرٹیفکیٹ کے اوپر. اس کے اوپر صرف ٹیکس ہوتا ہے, زکوٰۃ نہیں ہوتی. اس حوالے سے میرے پاس کافی سارے سوالات آئے ہیں کہ ریگولر انکم سرٹیفکیٹ میں زکوٰۃ کی کٹوتی ہوگی, کتنی ہوگی, یعنی مختلف لوگوں کو جن کو پتہ نہیں وہ پوچھتے رہتے ہیں. تو بھائی ریگولر انکم سرٹیفکیٹ زکوٰۃ فری ہے, اس کے اوپر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی. اس کے بعد بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ ہے, پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ ہے اور شہداء فیملی ویلفیئر اکاؤنٹ ہے, ان کے اوپر بھی زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی. یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر سن لیں. لیکن آپ کے پاس اگر اتنا مال ہے, ان بچت اسکیموں میں آپ نے رکھا ہوا ہے, جو کہ 52.5 تولے چاندی اس بار جو ایک لیمٹ بنی ہے 1,79,600 بنائیں کچھ اس طرح, تو اس سے زیادہ کی آپ کی اگر اماؤنٹ ہے تو اصولی طور پہ آپ کو زکوٰۃ خود دینی چاہیے. قومی یہاں پہ یہ مینشن کیا گیا ہے کہ قومی بچت ان سے کٹوتی نہیں کرتا. لیکن اگر آپ صاحب استطاعت ہیں, آپ نے 1 سال تک بچت اسکیموں میں پیسے رکھے ہیں اور ان سے فائدہ بھی اٹھایا ہے, تو یہ آپ کا اخلاقی اور دینی فریضہ ہے کہ آپ زکوٰۃ کی ادائیگی اپنے طور پہ کریں. نہیں تو جو چیزیں میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں سٹارٹنگ میں, وہی ہمیں پورا سال فیس کرنی پڑتی ہیں اور ہم خوشی سے ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے جب ہم خود سے زکوٰۃ دیتے ہیں فرض سمجھ کے, دلی سکون بھی ہوتا ہے, برکت بھی اس میں ہوتی ہے, اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے پورے سال میں, اور محفوظ بھی اللہ تعالیٰ اس کو رکھتا ہے چوری چکاری اس طرح دیگر جو مسائبس ہوتے ہیں ان سے. تو اس کے بعد ہے جناب شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹ ہے. شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹ کے اوپر بھی زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی. اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹ ہے, اس کے اوپر صرف ٹیکس مینشن کیا گیا ہے, فائلر نان فائلر کا زکوٰۃ ساتھ میں نہیں ہے. جہاں پہ زکوٰۃ ہوگی آگے چلیں تو سیونگ اکاؤنٹ ہے, یہ عام طور پہ ہم ڈیلی بھی استعمال کر سکتے ہیں, پیسے نکالنے میں, جمع کرنے میں. ہفتے میں 3 دن ہم اس سے پیسے نکال بھی سکتے ہیں. تو یہ ایک اوپن اکاؤنٹ ہوتا ہے سیونگ اکاؤنٹ. اسی طرح میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا ہے جو پرائیویٹ بینک اکاؤنٹس ہیں, سیونگ اکاؤنٹس, ان میں بھی یہی رول ہوتے ہیں. جو اوپن اکاؤنٹ ہیں ان میں سے 1 رمضان کو زکوٰۃ کی کٹوتی ہو جاتی ہے. اور اس بارے میں اگر آپ کسی بھی بینک میں سیونگ اکاؤنٹ اوپن کر بیٹھے ہیں تو آپ نے پہلے سے ان سے پوچھنا ہوتا ہے کہ بھئی اس سے زکوٰۃ اور ٹیکس کی کٹوتی کی کیا جو ریشو ہے. اور دوسری جو سب سے اہم چیز آپ نے پوچھنی ہوتی ہے انویسٹمنٹ کرتے وقت, کہ اگر ہم اس اکاؤنٹ سے یا ان سرٹیفکیٹ سے ہم پیسے نکالتے ہیں, انکیشمنٹ لیتے ہیں, تو کیا اس کے اوپر کوئی فیس تو نہیں ہے. یہ بہت ہی ویلڈ پوائنٹ ہے, کیونکہ پیسے ایسی چیز ہے آپ کو آج آپ جمع کروائیں, کل آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے. کوئی آپ کا پلان چینج ہو سکتا ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے, آپ کو کسی بھی طرح پیسے ہے نا, پیسوں کی ضرورت انسان کو پڑتی رہتی ہے. تو سب سے اہم سوال یہ ہونا چاہیے کہ بھئی میں اگر انکیشمنٹ لوں تو اس کے اوپر کوئی کٹوتی تو نہیں ہے, یا کوئی پابندی تو نہیں ہے پیسے نکالنے کے حوالے سے. جیسے ہم شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹ کی بات کریں تو 1 مہینہ ہم پیسے اس میں سے انکیشمنٹ نہیں لے سکتے, چاہے ہمیں ضرورت جتنی مرضی ضرورت پڑ جائے. رولز ہیں کہ اس میں سے آپ 1 مہینہ پیسے نہیں نکال سکتے, لیکن اس کے اوپر کٹوتی کوئی نہیں ہے 1 مہینے بعد. اسی طرح ریگولر انکم سرٹیفکیٹ 5 سالہ ہے, تو اس میں سے بھی آپ پیسے نکالتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو فیس پڑتی ہے. بہبود کا بھی اسی طرح, اور دیگر کچھ بچت اسکیمیں ہیں جن کے اوپر آپ پیسے نکالتے ہیں تو آپ کو فیس جو ہے وہ دینی پڑتی ہے کچھ عرصے کے لیے. جب وہ عرصہ آپ کا گزر جاتا ہے تو پھر وہ اس سے بھی یعنی مستثنا ہو جاتی ہیں. باقی یہاں پہ اگر بات کی جائے سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ, اب آ جاتی ہیں اسلامک بچت اسکیمیں. یہاں پہ ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو یہ سیونگ اکاؤنٹ کے حوالے سے بتایا نا, یہاں پہ ٹیکس کے ساتھ ساتھ اینڈ زکوٰۃ بھی لکھا ہوا ہے 2.5% ایز پر رول. تو سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر رمضان میں جو پہلی ڈیٹس ہیں, ورکنگ ڈے جو پہلا ہوگا, اس میں زکوٰۃ کی کٹوتی ہو جائے گی. اس کے بعد سروا اسلامک ٹرم اکاؤنٹ جو ہے نا, ڈیفینیٹلی یہ اسلامک بچت اسکیمیں ہیں اور اسلامک میں تو زکوٰۃ لازمی ہے, تو ان کے اوپر بھی زکوٰۃ کی کٹوتی ہے. لیکن اگر آپ نے اس طرح سے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے کہ 1 ایئر ہے, 3 ایئر ہے, یہ 5 ایئر, تو اس کا بھی میچورٹی والا سین جو ہے وہ قومی بچت دیکھتا ہے کہ جب آپ انکیشمنٹ لے رہے ہوتے ہیں اس وقت اس میں ساری چیزیں ڈیڈکٹ کر لی جاتی ہیں اگر آپ CZ50 فارم جمع نہیں کرتے. اب آ جاتے ہیں سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ کی طرف. سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ یہ بھی ایک اوپن ہے اکاؤنٹ, اس کے اوپر بھی رمضان کا جو پہلا ورکنگ ڈے ہوتا ہے اس میں زکوٰۃ کی کٹوتی ہو جاتی ہے. تو یہ دوستو آج کی ڈیٹیلڈ ویڈیو ہے, میں نے تمام بچت اسکیموں کا آپ کو بتا دیا ہے. جو لوگ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ہمیں یار بتائیں زکوٰۃ کی وجہ سے پریشان ہیں, اب یہاں پہ آ جاتا ہے CZ50 فارم ویلڈ کب ہوتا ہے. CZ50 فارم آپ نے 1 شعبان سے
یکم رمضان سے یکم رمضان سے 30 دن پہلے جمع کرنا ہوتا ہے. تو مطلب وہی آ جاتا ہے کہ یکم شعبان سے ہی پہلے آپ کا جمع ہوگا. شعبان کا جو مہینہ ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے جمع کرنا ہے، یعنی رمضان یا زکوٰۃ کٹوتی سے ٹھیک 30 دن پہلے آپ جمع کر لیں. تو 30 دن پہلے اگر آپ کا جمع ہو جائے گا تو پھر آگے شعبان آ جائے گا. شعبان کے بعد آپ رمضان میں آپ کی زکوٰۃ کی کٹوتی نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیں. اگر آپ CZ50 فارم یکم شعبان یا اس کے بعد جمع کرتے ہیں تو پھر وہ اگلے سال کے لیے ویلڈ ہوتا ہے، اس سال کی زکوٰۃ کی آپ کی کٹوتی ہو جاتی ہے. یہ دوستو مکمل انفارمیشن ہے. مزید اپڈیٹس کے لیے یا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.